الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سراج الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک تمامی احباب پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مل کر کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ یہ قرآن حسین کا، یہ کعبہ حسین کا۔ جو سمجھتا ہے امام علی مقام کا یہ سب کچھ ہے وہ خاموش نہ رہے، مل کے میرے ساتھ کہے یہ قرآن حسین کا، یہ کعبہ حسین کا، یہ قرآن حسین کا، یہ کعبہ حسین کا۔ قسم رب کی دنیا حسین کی، زمانہ سارا حسین کا۔ قسم رب کی دنیا حسین کی، مل کے کہیں زمانہ سارا، زمانہ سارا حسین کا۔ یہ قرآن حسین کا، یہ کعبہ حسین کا۔ مل کے کہنے قسم رب کی دنیا حسین کی، زمانہ سارا حسین کا۔ کبھی گودی میں بٹھاتے، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی جھولی میں بٹھاتے، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی جھولے میں جھلاتے، کبھی کاندھوں پہ اٹھاتے، کبھی جھولے میں جھلاتے، کبھی کاندھوں پہ اٹھاتے۔ بتلایا ہم کو پاک نبی نے رتبہ حسین کا، رتبہ حسین کا، رتبہ حسین کا۔ قسم رب کی خاموش نہیں رہنا، مل کے کہنا دنیا حسین کی، زمانہ سارا دنیا حسین کی، زمانہ سارا۔ بڑا خوبصورت شعر بھائی بلال مراد قادری صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ نبی کی ذات نہ ہوتی، خدا کا نام نہ ہوتا، نبی کی ذات نہ ہوتی، خدا کا نام نہ ہوتا،
اگر حسین نہ ہوتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، اگر حسین نہ ہوتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، اگر حسین نہ ہوتے تو یہ اسلام نہ ہوتا۔ جہاں پر چھایا ہے بس ایک سجدہ حسین کا، سجدہ حسین کا، جہاں پر چھایا ہے بس ایک سجدہ حسین کا، قسم رب کی دنیا، آپ بولے نا حسین کی، دنیا حسین کی، زمانہ سارا۔ آخری شعر پڑھنا ہے اور میں دیکھتا ہوں آپ تقریر سننے آئے ہیں یا نہیں سننے آئے، ٹھیک ہے، اس سے اندازہ لگانا ہے۔ وہ ہیں پھولوں کی مہک میں، امام علی مقام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ ہیں پھولوں کی مہک میں، وہ ہیں تاروں کی چمک میں، وہ ہیں پھولوں کی مہک میں، وہ ہیں تاروں کی چمک میں، کیا محسوس ہے میں نے انہی کو ہر ایک گل میں، کیا محسوس ہے میں نے انہی کو ہر ایک گل میں، بتلایا ہم کو پاک ربی نے رتبہ حسین کا، رتبہ حسین کا، مل کے کہنے قسم رب کی دنیا حسین کی، زمانہ سارا حسین کا۔ احباب، کچھ باتیں جمعۃ المبارک کے خطبے پہ میں نے عرض کی تھیں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت احزاب ہے، پارہ نمبر 22 ہے، اور اس میں جو شان آئی ہے وہ اہل بیت نبوت کی شان آئی ہے۔ اور مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے وہ آیت پڑھی ہے، الحمدللہ ہم پورے قرآن کو مانتے ہیں۔ کچھ ایسی قوم بھی ہے جو قرآن کو مانتی نہیں ہے، لیکن یہ آیت پہلے پڑھتی ہے، اذان بعد میں دیتی ہے۔ بولو تو صحیح نا، یہ آیت پہلے پڑھتی ہے جبکہ وہ قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی یہ آیت پڑھتے ہیں اور پھر اذان دیتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نہ ان کا قرآن پر ایمان ہے، نہ ان کا حسین والی اذان پر ایمان ہے۔ تو یہ آیت پڑھنے کا مقصد یہ ہے، سچے حسینی بھی ہم ہیں، یہ قرآن سچا بھی ہمارا ہے، اور اس میں جو شان آئی ہے وہ سچے حسین کی ہی آئی ہے۔ توجہ رکھنی ہے۔ کچھ بیان کرنے سے پہلے جملہ سماعت فرما لیں۔ ہمارے کسی عالم دین سے، بزرگ عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ بی بی فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا بی بی عائشہ پاک کی شان زیادہ ہے؟ تو اسی بولو گے تو میں آگے چلاں گا نا جی۔ اب دیکھیے، مجمع میں سننے والے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس نے سوال کیا کیا کہ یہ بتائیں بی بی فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا بی بی عائشہ پاک کی شان زیادہ ہے؟ کوئی اور عالم نہیں تھا، اہل سنت کا عالم تھا۔ سن کر فوراً برجستہ جواب دیا، فرمایا مجھے یہ بتاؤ، فاطمہ بیٹی ہے نبی کی، فاطمہ بیٹی ہے نبی کی، اور عائشہ بیٹی ہے صدیق کی، بھلا نبی کی بیٹی کے برابر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟
بولو تو صحیح نظر آواز سے. سنی عالم تھا، اہل سنت کا عالم تھا. اس نے فوراً جواب دے کر اگلا جواب سنایا. فرمایا جہاں میں نے یہ بیان کیا اب یہ بھی سن کہ عائشہ بیوی ہے نبی کی. بولو تو صحیح نا. عائشہ بیوی ہے نبی کی، فاطمہ بیوی ہے علی کی. بھلا نبی کی بیوی کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ بولو تو صحیح نظر آواز سے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اس آیت میں جن اہل بیت کرام کا ذکر آیا ہے وہ صرف 5 تن پاک نہیں ہے، میرے نبی کی جتنی ازواج ہیں وہ سب کی سب اس آیت میں شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی نبی کی اہل بیت میں شامل فرمایا. توجہ ہے یا نہیں؟ اونچی بولو. اچھا، ایک جملہ ہر عام خاص بندہ بولتا ہے، ٹھیک ہے جی. ایک بندے کی ایک بیوی ہو تو کہا جاتا ہے زوجہ. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ فلاں کی زوجہ ہے جی، ایک زوجہ ہو گئی. اور اگر اس کی 2 بیویاں ہوں تو تسنیہ کا صیغہ آئے گا زوجتین. 2 بیویاں تو زیادہ ہوں تو اس کے لیے جمع کا صیغہ آتا ہے. ازواج کے الفاظ آتے ہیں. 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو پھر ازواج کے لفظ آتے ہیں. پڑھا لکھا مجمع ہے، طلباء بیٹھے ہیں، آپ حضرات بھی سمجھدار بیٹھے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک جملہ نبی کی ازواج کے لیے ہم بولتے ہیں ازواج مطہرات. جڑا بول دے اپنی ماما نو کہے ذرا سبحان اللہ. کیا جملہ بولتے ہیں؟ ازواج مطہرات. یہ لفظ مطہرات اس بات کی دلیل ہے کہ آیت تطہیر میں صرف 5 تن پاک ہی نہیں، نبی کی ازواج بھی شامل ہیں. جملہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. جناب یا تو نبی کی ازواج کو ازواج مطہرہ نہ کہو، اگر ازواج مطہرہ کہہ دیا تو پھر تم سب نے یہ اقرار کر لیا کہ جناب نبی کی اہل بیت جس طرح تطہیر میں شامل ہے اسی طرح نبی کی ازواج بھی آیت تطہیر میں شامل ہے. یہ قرآن پاک میرے سامنے موجود ہے. اس کا یہ 22واں پارہ ہے. کون سا پارہ ہے جی؟ 22واں پارہ ہے. اور اس کی آیت نمبر ہے جناب آپ کے سامنے میں نے جو پڑھی ہے آیت نمبر ہے 23. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تطہیر، آیت تطہیر نازل فرمائی ہے. اس سے پچھلا رکوع 21ویں پارے کا آخری رکوع اور 22ویں پارے کا پہلا رکوع، ان سب میں جو گفتگو ہو رہی ہے، جو بات ہو رہی ہے، وہ نبی کی ازواج سے ہو رہی ہے. بولو تو صحیح نظر آواز سے. وہ نبی کی ازواج سے ہو رہی ہے. میں آیت پڑھ دیتا ہوں. قرآن اس لیے میں نے کھولا ہے تاکہ سب بندوں کو پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ 21ویں پارے کے آخری رکوع میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک. اچھی تے بولو نا ذرا آواز نال. قل لازواجک. آگے فرمایا ان کنتن. اونچی تو بولے نا. ان کنتن. آگے پھر اگلی آیات میں جائیں، یہاں پر لکھا ہے یا نساء النبی من کننا. یہ الفاظ آئے ہیں اور اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ آئے. یا نساء النبی لستن ان اتقیتن فلا تخضعن. یہ جتنے بھی آیتیں آئی ہیں طلباء سے میں گزارش کروں گا وہ ذرا توجہ فرمائیں. یہ جمع مؤنث کا صیغہ آیا ہے. اونچی تو بولو نا ذرا آواز سے. کس کا صیغہ آیا ہے؟ جمع مؤنث کا صیغہ. یہ پورے 2 رکوع میں شامل ہے اور جمع مؤنث میں نبی پاک کی ازواج شامل ہیں. یہ سارا دار و مدار گفتگو کلام کا منبع مرکز نبی پاک کی ازواج بن رہی ہیں. تو یہ جمع مؤنث کے صیغے ان 2 رکوعوں میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب یہ آیت اتری ہی نبی کی ازواج کے لیے ہے. تسی نہیں بولو گے تو میں پھر بھی دساں گا. کہو ذرا. یہ آیات نبی کی ازواج کے لیے نازل ہوئی ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی، اب سنیے گا ذرا دل کو تھام کر،
جب یہ آیات نازل ہوئی نبی پاک نے اپنی چادر کو پھیلا دیا اور اس چادر میں علی کو شامل فرمایا، فاطمہ کو شامل فرمایا، حسن کو شامل فرمایا، حسین کو شامل فرمایا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یا اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، میری ازواج کو تو تو نے اہل بیت قرار دیا ہے، اب میں ان کو میں اہل بیت قرار دیتا ہوں۔ پتہ چلا جن کو خدا نبی کے اہل بیت کہے سنی اس کو بھی قبول کرتا ہے، جن کو مصطفیٰ اہل بیت قرار دے سنی اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ وجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ اہل بیت اطہار میں نبی کی ازواج بھی شامل، اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 5 ہستیوں کو اس میں شامل فرمایا وہ بھی اہل بیت اطہار میں سے۔ یہ چس آ رہی ہوئے تو پھر دسو، اونچی بولو ذرا۔ یہ بات شاید آپ نے نہ سنی ہو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بھئی ان کو اہل بیت بنایا ہے خدا نے، نبی کی ازواج کو اہل بیت بنایا ہے خدا نے، اور انہیں اہل بیت بنایا ہے مصطفیٰ نے۔ اور کاکا سنی ہوندہ ہی ہوئے جیڑا رب دا بھی آکھا مننے، مصطفیٰ دا بھی آکھا۔ اچھا، مزید اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہے؟ نبی کی جو گھر والی ہوتی ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں یہ مثالیں بے شمار موجود ہیں۔ 1-2 مثالیں میں نے اپنی اس پرچی میں لکھی ہیں، اگر آپ کو ثقیل نہ ہو تو میں پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی ایک گزرے ہیں جن کا بڑا ہی نام ہے اور جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس 10 پہ تو نواسہ رسول کو ہم نے خراج تحسین پیش کیا، پچھلی 10 کو ذی الحجہ کی 10 کو ہم نے حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کیا۔ ایسے ہے نا کہ بھئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کی بیوی نام ہے حضرت سارہ، عمر ہے 70 سے 80 سال۔ اچھی تے بولو نا، تسی بھی بیوی آلے بیٹھے ہو، جیڑی مائی دی عمر 70-80 سال ہو جوے وہ بچہ جن سکتی ہے؟ نہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے 70-80 سال کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ ہم نے آپ کو بیٹا دینا ہے۔ اچھی تے بولو نا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ آیت اس طرح آئی ہیں، جب یہ آیت بشارت مل گئی کہ بھئی بیٹا پیدا ہوگا تو حضرت سارہ جو کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی ہیں وہ یہ بات سن کر کہنے لگیں، اتعجبین من امر اللہ علیکم ورحمتہ اہل البیت۔ جب ان کو یہ بات عجیب لگی نا تو فرشتے جو ابراہیم خلیل کی بارگاہ میں آئے تھے فوراً آ کر کہنے لگے، آپ کو یہ معاملہ عجیب نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے؟ اے ابراہیم کے اہل بیت، تم رحمت والے ہو، تم برکت والے ہو، تعجب نہ کرو، جن پر رحمت اور برکت ہوتی ہے ان کو 80 سال میں بھی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دیتا۔ اب اس آیت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اہل البیت کے لفظ ہیں، ذات ہے ابراہیم کی، ان کے ساتھ جو ان کے گھر والوں میں شامل ہیں ان کی بیوی ہے، تو پتہ چلا قرآن نے اہل بیت نبی کی بیویوں کو کہا ہے، جب اللہ کا قرآن اہل بیت انبیاء کی ازواج کو کہہ رہا ہے۔ تمہارے پیٹ میں کیوں درد پڑتا ہے قرآن کے منکروں؟ بولو تو صحیح نظر آواز سے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اہل بیت کہہ دیا تو بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ قرآن مجید کا یہ اصول ہے
کہ اہل بیت میں نبی کی ازواج شامل ہیں. آیت تطہیر میں پنجتن پاک کے ساتھ میرے نبی کی تمام ازواج بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں. مسئلہ نہیں سمجھ آئے تو نہ بولو، جے سمجھ آئے تو پھر بولو. ایک اور نبی گزرے نے جنہ دا نام ہے موسیٰ، لقب کلیم اللہ. اللہ نال کلام کر دے سی بیوی نو حضرت صفورہ نو لے کے آ رہے سن. میں پنجابی اچھی بول دے، میں چلو تو انہوں سمجھ آ جائے جی. انہوں نے لے کے آ رہے سن، سردی دی رات سی تے آپ نے ویکھیا جناب ایک جگہ تے اگ بل رہی ہے. آپ نے اپنے اہل بیت نو کیا، قرآن مجید دے الفاظ نے اہل بیت نو کیا تسی رکو میں اگ لے آواں تاکہ آپاں اے دے کلو فائدہ چکیے. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو اہل بیت کہیں، یہ بھی قرآن نے بتایا. ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو اللہ اہل بیت کہے، یہ بھی قرآن نے بتایا. اگر ان کی بیویاں اہل بیت ہیں تو محمد کی بیویاں بھی اہل. تو جب اس اسلوب کے مطابق ہمیں سمجھ آ گئی، بات پتہ چل گئی، تو اہل بیت نبوت میں صرف یہ پنجتن پاک شامل نہیں ہیں، نبی کی تمام ازواج بھی شامل ہیں. جب پھر آنکھوں دے آسان کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پنجتن پاک کے منکر ہیں. بولو تو صحیح. اہل سنت ہمارا نام ہے، اور اہل سنت کہتے ہی اسی کو ہیں جو نبی کی ہر نسبت کا خیال کرے. اچھی دے بولو نا. آئیے میں بتانا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہرگز مت سمجھنا آؤ جہاں میں نے یہ بیان کیا وہاں یہ بھی سن لو. جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 8 مہینے لگاتار میرے مصطفیٰ علیہ السلام جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے مسجد بعد میں جاتے تھے، زہرا بطول کے دروازے پر پہلے جا کر بآواز بلند کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت وبرکاتہ والسلام، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. میرے آقا 8 مہینے لگاتار ان ہستیوں کو سلام کرتے رہے. نہیں سمجھ آئی تو انوچی دے بولو نا. مجھے ذرا اس کو کھولنے دو، کھول کر سمجھانے دو. میرے آقا نے جب انہیں اپنے اہل بیت میں شامل کیا 8 مہینے لگاتار حضور نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر جا کر ان کے دروازے پر جا کر انہیں السلام علیکم یا اہل البیت کہہ کر خطاب کیا. تو میں کھول کر پیش کرنا چاہتا ہوں، گویا میرے آقا نماز پڑھنے بعد میں گئے، پہلے کہا اے علی تجھ پر سلام. بولو تو صحیح نا یار. اے علی تجھ پر سلام، اے فاطمہ تجھ پر سلام، اے حسن تجھ پر سلام، اور اے حسین تجھ پر سلام. بولو تو صحیح نظر آواز. تو اس آیت کے اندر ڈنڈی نہ مارنے دوں گا نہ خود ماروں گا. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنی آل بنایا وہ بھی شامل ہیں، جنہیں خدا نے مصطفیٰ کی آل کہا وہ بھی شامل. بولو تو صحیح نظر آواز. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا 1 منٹ تصور تو کریں، 1 منٹ تصور تو کریں جناب. ساری دنیا سلام بھیجتی ہے میرے نبی پر. جڑا بھیج دے ٹھر کے کوے ذرا سبحان اللہ. آیت سنا دوں وہ بھی اسی 22ویں پارے میں، گل تے مک گئی، وہ بھی اسی 22ویں پارے میں اگلے صفحے پر موجود ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ، یہ بچے جو ہیں یہ طلباء توجہ فرمائیں، یہاں پر ملائکتہ کے اندر تا جو ہے یہ تانیث کی ہے، یہ مؤنث کی ہے، اور اس پر حسر ہے. جب حسر آ جائے تو معنی یہ ہوگا اللہ بھی میرے نبی پر درود بھیجتا ہے. فرشتے 1 نہیں 2 نہیں، جہاں جہاں
جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں سب کے سب میرے مصطفیٰ پر درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں۔ جب سب سلام بھیجتے ہیں، اب مجھے کہنے دیجئے سارے بندے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، فرشتے بھی میرے مصطفیٰ پر سلام بھیجتے ہیں، خود خدا بھی میرے مصطفیٰ پر سلام بھیجتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے وہ فاطمہ تیرے مقدر پہ میں قربان نہ جاؤں، اے فاطمہ میں تجھ کو سلام نہ کروں؟ ساری دنیا نبی کو سلام کرتی ہے، نبی سیدہ فاطمہ کو سلام۔ بولو تو صحیح نظر آواز سے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اتھے سنی بیٹھے نے، کوئی اور نہیں بیٹھے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، نبی کی ازواج بھی ہماری سر آنکھوں پر، اور نبی کی آل بھی ہمارے سر آنکھوں پر، ہم سے دامن نہ اپنی ماں کا چھوٹے گا نہ نبی کی آل کا چھوٹے گا۔ اب جو نہیں مانتا بولو تو صحیح، سرے کیجئے ایک جملہ آکھاں، جیڑا نہیں منے دا وہ اپنی قسمت کو پیٹے۔ بولو تو صحیح نا، جو نہیں مانتا وہ اپنی قسمت کو پیٹے، اور پیٹنا ان کا شیوا ہے۔ بولو تو صحیح نا۔ الحمدللہ ہمیں اپنے مقدر پہ ناز ہے، ازواج آئی ہیں تو اہل سنت کے کھاتے میں، نبی کی آل آئی ہے تو اہل سنت کے کھاتے میں۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں اول فول بکتے ہیں، نبی کی آل کے حوالے سے دشمنیاں پتہ نہیں کیا ویر ہے ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ بولو تو صحیح نا، ہوش کر، ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا جو میں جملہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے نبی کے صحابہ حضور کی دستار سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ یار اچھی بولو نا، بولن والی گل تے بولیا کرو۔ مینوں پتہ ہے 11 بج گئے نے، اسی 11ویں کھان والے ہاں تے 12ویں منان والے ہاں۔ بولو تے صحیح نا، یہ ہن پریشان ہو گئے 12 بجن گے، 12 نہیں بجن گے، بولو تے صحیح نا، بولو گے جلدی جان چھٹے گی۔ توجہ رکھنا، میں عرض کر رہا ہوں جناب میرے آقا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، حضور کی نسبت سے ہمیں پیار ہے، اس لیے اہل سنت کا بیڑا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نبی کے اصحاب کے بارے میں، جو صحابہ حضور کی دستار کا ادب کریں۔ صحیح مسلم میں نہیں پڑھا، میرے آقا کی سواری دراز گوش جس پہ حضور سوار تھے، اس نے پیشاب کیا، عبداللہ بن ابی نے اس کے پیشاب کی بدبو سے ناک پہ کپڑا دیا، صحابہ نے اس سے لڑائی کرنا شروع کر دی کہ تو میرے نبی کی سواری کا ادب نہیں کرتا۔ بولو تو صحیح نا، نہیں پڑھا تو نے؟ صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے، جو صحابہ نبی کی سواری کا اتنا ادب کرتے ہوں، مجھے بتاؤ جس حسین کو نبی نے ان کے سامنے چوما ہو، جس حسن کی گردن پہ میرے مصطفیٰ نے بوسہ دیا ہو، جس فاطمہ کے استقبال میں صحابہ کے سامنے حضور کھڑے ہو جاتے ہو، مجھے بتاؤ صحابہ اس حال سے کتنا پیار کرتے ہو۔ میری ساری تقریر یزیدان دے خلاف ہے تے یزیدیت دے، اتھے تے حسینی بیٹھے نے نا، بولن تے صحیح۔ توجہ ہے کہ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، سنو ایک دو مثالیں دے دوں۔ میرے نبی کے غلام ہیں، خلیفہ دوم ہیں، نام ہے عمر، سیدنا عمر امیر المؤمنین، عدالت کا بادشاہ، ایسا انصاف کہ دنیا کے اندر کافر بھی مان گئے، بھئی ایسی عدالت دنیا میں کسی کی تھی نہیں جیسی حضرت امیر المومنین عمر فاروق۔ کیوں نہ ہو، نبی پاک نے ایسا نہیں فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر ہوتا۔ چیزیں بولو نا ذرا آواز نہ، اور سارے صحابہ بنے مرید، یہ بنے مراد، حضور کی مراد۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق جنگ سے واپس آئے، بیٹا بھی جنگ میں شریک، حسن و حسین جنگ میں نہیں گئے تھے،
چھوٹے تھے, جنگ میں بیٹے گئے تھے, واپس آئے, مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. بیٹا آیا حضرت عبداللہ بن عمر, 500 دینار دیے, بیٹا یہ مال غنیمت سے تیرا حصہ ہے. بولو تو صحیح, تیرا حصہ ہے, لے جا. بیٹے نے قبول کیا. امام حسن آئے, فرمایا 500 نہیں 1000 دو. نہیں بولن ڈے تسی یار, 1000 دو. پھر چلو امام حسن آ گئے, بات ختم ہو گئی. ایک بندے کو مل گیا اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ کو, بات ختم ہو گئی. پھر حسین آئے, فرمایا اس کو بھی 1000 دے دو. بیٹا بول پڑا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بغض کی وجہ سے نہیں, بس صرف اس لیے انہوں نے شان ظاہر کروانی تھی اہل بیت کی. بیٹے نے کہا بابا جان میں جنگ میں شریک ہوا ہوں, حسن و حسین تو جنگ میں گئے ہی نہیں ہیں, مجھے 500 دیا, ان کو 1000 دیا. وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر خطاب فرماتے ہیں, فرمایا اے عبداللہ تیرا بابا اس کے بابے جیسا نہیں, تیرا نانا اس کے نانے جیسا نہیں, تیری ماں اس کے ماں جیسی نہیں, تیری پھپھی اس کی پھپھی جیسی نہیں, تجھ میں اور اس میں بڑا فرق ہے. تیرے لیے 500 ہے, ان کے لیے. بولو تو صحیح نظر آواز سے, یہ محبت کی علامت ہے کہ نہیں؟ اونچی سے بولو نظر آواز نال. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اونچی سے بولو نا. اتنے ایک جملہ جے ہضم ہو جاوے بغیر کوکا کولا دے. جی کوکا کولا لوگ پیندے نے روٹی نو ہضم کرن واسطے, تے میں جملہ دین لگا. ہے توجہ, اتنی حدیث لوگ سناتے ہیں, ڈنڈی نہ مارو پوری سناؤ. آؤ میں ڈنڈی نہیں مار رہا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا کا غلام ہوں, سچا رضوی ہوں, آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. توجہ سے بات سنیے گا. یہ بات پہنچی مولا علی کے دربار میں کہ عمر نے اس طرح اپنے بیٹے کو 500 دیا, حسن و حسین کو میرے بیٹوں کو 1000 دیا. پھیلتی پھیلتی یہ بات پہنچی مولا علی کی بارگاہ میں. مولا علی نے جب اس بات کو سنا, فرمایا عمر ضرور ایسا ہی کرتے, کیونکہ اہل بیت کی ادب اور تعظیم, اہل بیت کی تعظیم اور ادب بہشتی بندے کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا. بولے تھے صحیح نظر آواز سے. یہ علی نے گل مکئی ہے. کیا فرمایا؟ بہشتی بندہ تعظیم کرتا ہے اہل بیت کی, بہشتی بندہ عزت کرتا ہے اہل بیت کی. پھر یہ بات پہنچی حضرت عمر کی بارگاہ میں کہ مولا علی نے اس طرح کہا ہے, وہ بہشتی ہیں اس لیے انہوں نے تعظیم کی. فرمایا اگر علی نے ایسا کہا ہے, پرچی لے جاؤ, پرچی لے جاؤ, لکھوا کے لے آؤ, تاکہ میں سند بناؤں کہ وارثان جنت نے مجھے جنتی ہونے کا سند اس دنیا میں عطا کی ہے. بولو تو صحیح نا. پھر جب علی کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی, آپ فرماتے میں کیوں نہیں لکھوں گا, میں کوئی نبی کا منکر تھوڑی ہوں, میرے نبی نے فرمایا ہے عمر جنتی ہے. اوے علی آلے ہو, اوے علی نو منن والے ہو, ساڈا پیر کہہ رہے ہیں عمر جنتی ہے. بولو تے صحیح نا. کون کہہ رہے ہیں؟ ساڈا پیر علی کہہ رہے ہیں عمر پیر کوے جنتی تے مرید دے ٹھڈے دد میں. بولو تے صحیح نا. ایسے مرید نہیں ہیں, وہ کھان پیر تو ہو سکتے ہیں, مرید نہیں ہو سکتے. سچا مرید علی کا وہ ہے جو مراد رسول کو جنتی سمجھے, کیونکہ مصطفیٰ نے بھی انہیں جنت کی بشارت دی, مولا علی مشکل کشا نے بھی انہیں جنت کی بشارت. پھر میں کیوں نہ کہوں, بولو تے صحیح. کہنا ہے آپا یا نہیں کہنا؟ ساڈا تے ہے پیر علی, ساڈا تے ہے پیر علی, پاک نبی دا پیر علی. صرف تیرا
داوی پیر علی پاک نبی دا ویر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی سے بولو. میرے شیخ کریم غزالی زمان راضی دوراں علامہ شیخ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ ملتان شریف والے، آپ سے کسی نے پوچھا صدیق اور علی کے بارے میں، یار بولا تو صحیح نا، سچی گل دس رہے ہیں، سچی گل. آپ نے فرمایا میں صدیق کو افضل مانتا ہوں. بولو تو صحیح. صدیق کو افضل مانتا ہوں پر محبت علی سے کرتا ہوں. یار بولو تو صحیح. یہ جملے میرے شیخ کے ہیں. ہمیں ایک ہی بات سمجھ آئی، جنت جانے کے لیے صدیق کا نوکر بھی بننا پڑے گا، علی کا نوکر بھی بننا پڑے گا. ہر چیز کے کوئی نہ کوئی وارث ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو تو صحیح نا. آپ اپنے مکان کے وارث، میں اپنے مکان کا، وہ کسی نے قبضہ نہیں کرنا. بولو تو صحیح. آپ اپنی دکان کے وارث، اپنے کاروبار کے وارث. یہ ہے اللہ کا کلام. اس کا وارث کون ہے؟ بولو تو صحیح. اس کا وارث کون ہے؟ بتا دوں قرآن سے کہ قرآن کا وارث کون ہے. یہ قرآن تو ہٹ کے گل ہوئے تے گل سبحان اللہ نہیں کہنی، یہ قرآن دے وچوں ہوئے پھر چپ کر کے نہیں بہنا. ڈوڑیاں تے بولنا لے ہو کچھ تے بولو نا. ہے توجہ سے بات سننی ہے. میرے سامنے سورت فاطر ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 32. سمجھ نہ آوے تے سرے کیے جا کھاں 32. ٹھیک ہے صحیح. انگلش 32 32 نمبر آیت سورت فاطر. اس میں اللہ تبارک و تعالی بڑا خوبصورت ارشاد فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. ترجمہ کرا، ترجمہ کر دیں. اونچی بولو. ثم اورثنا، سبحان اللہ کہیں گے تو ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. خلاصہ ترجمہ یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے اس قرآن کے بندوں میں سے میں نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو وارث بنایا ہے. اس قرآن کا اپنے بندوں میں سے میں نے کچھ بندوں کو، بولو تو صحیح نا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے میں نے کچھ بندوں کو اس قرآن کا، اچھی اچھی بولو نا، جڑے وارثاں والے نے وہ بولن ذرا. اس قرآن کا میں نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو وارث بنایا ہے. مولا کون سے بندے وارث ہیں؟ آگے 3 قسم بیان کی. فرمایا 2 نہیں ہے 1 ہے. 3 قسم کے بندے بیان کیے. پوری آیت پڑھ دیتا ہوں. فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. ان بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہوں میں رہتے ہیں. فرمایا وہ وارث نہیں ہیں. تسی دسو نا گناہ کرنے والے وارث نے؟ فرمایا نہیں. قرآن کے وارث کچھ بندے جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں وہ نہیں. بولا پھر کون؟ ایک اور قسم بیان فرمائی. فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. فرمایا پھر ان کے بعد کچھ ایسے ہیں جو کبھی گناہ کرتے ہیں کبھی توبہ کرتے ہیں، کبھی گناہ کرتے ہیں کبھی توبہ کرتے ہیں. فرمایا وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. گناہ کرنے والے بھی نہیں ہیں، گناہ کر کے معافی مانگنے والے بھی نہیں ہیں. مولا پھر تیرے قرآن کے، تیرے کلام کے وارث کون ہیں؟ سنو سنو. فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. اللہ کا کلام فرما رہا ہے. فرمایا ان میں قرآن مجید کے وارث وہ لوگ ہیں جو نیکی کرنے میں پہل کرتے ہیں،
जो नेकी करने में पहल करते हैं। अभी भी आपको समझ नहीं आई, समझा देना चाहता हूं। नेकी करने में पहल, जरा चलो मदीना शरीफ में, और सैयदा फातिमा का दरवाजा है। किसी साइल ने सदा दी, रमजान का महीना है, जनाब भूखा हूं, खाने को कुछ मिलेगा? मौला अली ने कहा ये खाना दे दो। जब अली ने खाना दिया, सैयदा बोल पड़ी आप दे रहे हैं तो मेरा भी दे दो। जब सैयदा ने दिया, देख रहे थे हसन, देख रहे थे हुसैन, कहने लगे बाबा ने भी दे दिया, अम्मा जान ने भी दे दिया, फरमाया हमारा भी दे दो। ये है साबिकुम बिल खैरात, नेकी में एक दूसरे पर सबकत लेने वाले। बाप दे रहा है, बीवी दे रही है, बेटे दे रहे हैं, तो अल मुख्तसर इसका तर्जुमा यही होगा, जन्नत के वारिस जो हैं वही कुरान के वारिस हैं। अली भी कुरान का वारिस, हसन भी कुरान का वारिस, हुसैन भी कुरान का वारिस, फातिमा भी कुरान का वारिस। तवज्जो है कि नहीं है? और अल्लाह के कलाम से ये साबित है, नबी के फरमान से ये बात साबित है। जब ये सारे कुरान के वारिस हैं, बोलो तो सही ना। हुण आप दसो जेड़े नहीं मानते वो केड़े पासे जाएंगे? जो इस कुरान को नहीं मानते कहते हैं 10 बारे बकरी खा गई। मैं कहता हूं तेरी किस्मत को भी बकरी खा गई है, अल्लाह की इज्जत की कसम। जो इसके सही वारिस हैं सुन्नी उन्हीं के दर के। बस एक दो बात मेरी रह गई है, थक गए हो तो बस करिए। उत्थे ते तुसी जुम्मे दा टाइम हो जाता ना, हुण टाइम ते नहीं होया ना। हाँ लंगर दा टाइम है, ठीक है जी, लंगर करना है, मैंने भी करना है, बोलो जरा। लेकिन पहले रूहानी लंगर पूरा हो जाए। जो कुरान का वारिस होता है मेरे भाई, फिर उसकी ये शान होती है, घोड़े की रकाब पे कदम होता है। नहीं बोल दे तुसी यार, घोड़े की रकाब पे राना साहब कदम होता है, अभी दूसरी रकाब पे कदम नहीं जाता, कुरान पूरा खत्म हो जाता। ये कुरान के वारिस हैं। और फिर फातिमा भी कुरान की वारिस है ना। और मजे की बात है, लिखने वाला मौलवी अशरफ अली था, लिख रहा है, कहता जनाब अली पाक ने पूछा सैयदा से, ए फातिमा मैं तो घोड़े के एक रकाब पे पैर रखता हूं, दूसरे पे नहीं जाता, पहले कुरान खत्म। तुम नबी की बेटी हो, हजूर की बेटी हो, शहजादी हो, खातूने जन्नत की सरदार हो, तुम्हारा अंदाज क्या है? फरमाया ये चक्की है, मैं इसमें दाना डालती हूं, इसके चक्के को हाथ लगाती हूं, चक्का अभी दूसरी तरफ नहीं फिरता, फातिमा कुरान पूरा खत्म कर लेती। बोलो तो सही नजर आवाज नाल, एक कुरान दे वारिस ने, वारिस उच्ची बोलो जरा आवाज नाल। अली का कुरान रकाब पर दूसरी रकाब से जाने से पहले कुरान खत्म। फातिमा चक्की के जनाबे वाला एक दस्ते को अभी दूसरी जगह नहीं छोड़ती, कुरान खत्म। फिर हुसैन कैसा वारिस, अभी नकीब ने आपको बताया, मैं तबीब आपको बता देता हूं, तवज्जो से सुनिए। सर कट जाता है, मैदान करबला होता है, सर कट जाता है, पर उस सर से कुरान पढ़ने की आवाज आती है और मैदान करबला गवाह होता है, यही वारिसाने कुरान है। तवज्जो है कि नहीं? अल्ले थके हो तो मैं दस दे, नेजे पर ये तो कोई कह सकता है ना अकल का अंधा, भाई आपका धड़ भी वहीं था, सर भी वहीं था, चलो अभी ताजी ताजी जान निकल रही थी, और ताजी ताजी जब जान निकल रही हो बंदा कुछ बोल लेता है, कलमा भी पढ़ लेता है। बोलो तो सही ना, नजा के आलम में कलमा पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? जान निकल रही होती है ना, जब पूरी जान निकलने लगती है उससे पहले पहले बंदा कलमा पढ़ लेता है। कोई अकल का अंधा कह सकता है, इतराज कर सकता है, जनाब उधर धड़ मौजूद था, सर भी था, अभी रूह निकल रही थी, तो आपने कुरान पढ़ दिया, तो ये कौन सी कमाल की बात है? आओ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं शाम के महिलात में, शाम के महिलात में जहां नबी के सहाबी हैं, नाम जैद बिन अरकम है, उम्र 80 साल है, कमरे के अंदर बंद बैठे हैं, कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, सूरत कहफ, और
آیت پڑھ رہے ہیں اتعجبین کے حوالے سے کہ بھئی کہف والوں کا واقعہ عجیب ہے. اب وہ سورت کے اوپر اس آیت کے اوپر جب زید بن ارقم پڑھ رہے ہیں نیزے کے اوپر ہے حسین کا سر, دھڑ رہ گیا کربلا میں, نیزے کے اوپر ہے حسین کا سر. مورخ لکھتا ہے, اشرف علی تھانوی لکھتا ہے, جناب آپ کا سر نیزے سے ہی زید بن ارقم صحابی کی طرف پھر گیا. پھر کر کہا اے زید بن ارقم, اصحاب کہف کا واقعہ عجیب نہیں, میرے قتل ہونے کا, میرے اٹھائے جانے کا, میرے قتل ہونے کا واقعہ عجیب ہے. اب یہ عمل صادر ہو کر اس میدان شام میں, شام کے بازاروں میں امام حسین نے یہ ثابت کیا جو قرآن کا وارث ہوتا ہے سارے دھڑ سے جدا بھی ہو جائے لیکن قرآن کی محبت ان سے جدا نہیں ہو سکتا. آخری جملہ ہون تے بول دیو, آخری جملہ, بالکل آخری جملہ, میرا حسین زندہ ہے. زندہ تھا تو قرآن پڑھا تھا. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, یہ جملہ آخری نہیں, یہ اب ہے آخری جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں. میرے حسین نے نیزے پر میدان کربلا میں بھی, شام کے بازاروں میں بھی بول کر دکھایا کہ نہیں بول کر دکھایا ہیں جی. آخری جملہ میری تقریر کا سماعت فرما لیں. میرے آقا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے پیار کرنا, حضور کی اہل سے پیار کرنا, یہ اہل بیت نبوت سے محبت رکھنا, یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے. بالکل آخری بات, پورے درس سے جو ہم نے آج سبق سیکھا وہ سبق یہی تھا کہ قرآن ان سے جدا نہیں. بولو تو صحیح نا, یہ قرآن سے. اور جب حضور کا وصال ہو رہا تھا نا, میرے آقا فرما رہے تھے انی تارکن فیکم ثقلین, دو چیزیں پیاری پیاری تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں. ان تمسکتم بعدی لن تدلو, فرمایا اگر تم ان کے دامن کو نہیں چھوڑو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے. حضور وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک میرا قرآن, دوسری میری آل. اور حضور نے فرمایا یہ دونوں ایسے جڑی ہوئی آئیں گی قیامت والے دن کہ اگر دیکھنا ہوگا قرآن حسین سے جدا نہیں, حسین قرآن سے جدا نہیں. اور میدان کربلا میں یہ دکھایا سر کٹ گیا پر حسین سے قرآن جدا نہیں, حسین قرآن سے جدا نہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ کاکا وارث ہی ہمیشہ اپنی جائیداد دی رکھوالی کر دینے, وارث ہی اپنی جائیداد کی رکھوالی کرتے ہیں. حسین کو تو اتنا پیار ہے قرآن سے, تو کتنی تلاوت کرتا ہے؟ بولو تو صحیح نا, کتنی تلاوت کرتا ہے؟ ایسے ایسے گھر بھی ہیں سال گزر جاتا ہے کوئی قرآن اٹھاتا ہی نہیں ہے. وہ حسینی بنو, کردار یزیدیوں والے, نام حسین پاک کا نہیں, حسینی بننا ہے تو صحیح حسینی بنو. کیوں کہ ہم سب حسینی ہیں. دو شعر پڑھ دوں, تقریر ختم, اب بس تقریر ختم ہو گئی. دو شعر پڑھ رہا ہوں, توجہ رکھنا. اور میرے دل کی تمنا ہے میں یہ دو شعر پڑھ دوں کیونکہ حق حسین کے ساتھ ہے. حق نبھانا میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جن پہ ہر ایک درود پڑھتا ہے, جن پہ ہر ایک درود پڑھتا ہے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین
کا ہے، جن کی خاطر یہ کائنات بنی، جن کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا میرے حسین کا مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اور گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اور کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پیلا ہوں سلام مصطفیٰ، سلام شمع بز میں ہدایت، سلام شمع بز میں ہدایت، ساڈی حاضری مولا قبول کر لیں، تینوں تیرے یاراں دا واسطائی، تے کربلا اندر جیڑیاں ٹوٹ گئیاں سن، تینوں انہاں تلواراں دا واسطائی، کج لیں پردے اصحابیاں دے، زہرا پاک دی چادر دا واسطائی، کج لیں پردے اصحابیاں دے، تینوں پنجاں تے 12 دا واسطائی، یا الہی صدیق آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو